میرا نام حنا خراسانی رضوی ہے. میرا تعلق کراچی سے ہے لیکن اب رہائش ویستروس میں ہے سویڈن میں. اور میں نے روحانیت اور مذاہب عالم پر مقالہ لکھا ہے اپنا. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت صرف ایشیا میں ہی پائی جاتی ہے. ایشیا سے باہر روحانیت کا کوئی وجود نہیں ہے، جبکہ ایسا حقیقت میں بالکل بھی نہیں ہے. دنیا کے ہر مذاہب میں، چاہے وہ قدیم مذاہب ہوں چاہے وہ موجودہ مذاہب ہوں، روحانیت ہمیشہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ملتی ہے. روحانیت کا مطلب کیا ہے؟ روحانیت یعنی اپنے معبود کی معرفت. اب معبود ہر مذہب میں، کوئی بھی مذہب ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ بغیر معبود کے تصور کے کوئی مذہب بھی نہیں دنیا میں اب تک پنپا ہے. تو معرفت یہی ہے کہ روحانیت یہی ہے کہ اپنے معبود کی معرفت کا حاصل ہونا. اب قدیم مذاہب کی بات کی جائے تو دنیا کے جو قدیم ترین مذاہب ہیں ان میں مصر کا مذہب ہے، عراق کا مذہب ہے، اور ہمارا پاکستان میں وادی سندھ کا دراوڑی مذہب ہے، جو کہ اس خطے کے لیے آپ دیکھیں تو بڑی اہمیت ہے اس مذہب کی بھی، کہ وادی سندھ کے دراوڑیوں میں یوگ کا تصور موجود تھا. وہاں سے حاصل ہونے والی جو مٹی کی جو ٹکیائیں ملی ہیں جن میں شبیہیں بنی ہوئی ہیں، ان میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دیوتا ہے یا کوئی تصویر ہے دیوتا کی یا کوئی شخص کی جو یوگی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی تصور بعد میں اس طرف آنے والے آریاؤں نے قبول کیا. جو ہندوؤں میں اب یوگ کا تصور جو نظر آتا ہے، یوگی کا، جس کو یوگا بھی آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں، اور جو آج کل اس کا روحانیت سے کم تعلق ہے، جسمانی ورزش سے زیادہ تعلق ہے، وہ یوگ کا تصور یہاں وادی سندھ کی طرف آنے والے آریاؤں میں نہیں تھا. یہ تصور انہوں نے وادی سندھ کے دراوڑیوں سے لیا، اور ان میں اب ایسا رچ بس گیا کہ اب آپ اس کو ہندو مذہب سے الگ ہی نہیں کر سکتے. تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہندو مذہب کا ہی حصہ ہے، دراصل یہ دراوڑیوں کا تصور تھا. اسی طرح سے آپ الہامی مذاہب دیکھیے. الہامی مذاہب سے مراد وہ مذاہب جو اپنے آپ کو ایک خدا سے، توحید سے جوڑتے ہیں، جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے. ان میں بھی آپ کو یہی روحانیت کے مناظر نظر آتے ہیں، بجز اس کے کہ وہ الگ الگ ہیں، طریقے الگ الگ ہیں. لیکن اس کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک دریا ہوتا ہے اور اس میں دریا میں موجیں ہیں، کچھ موجیں چھوٹی ہیں، کچھ موجیں بڑی ہیں. تو بالکل روحانیت کا بالکل یہی حساب ہے. اب آپ کو دنیا کے ہر مذہب میں روحانیت ملے گی، لیکن ان سب وہ آپ کو طریقے جدا جدا نظر آئیں گے، چھوٹی بڑی موجوں کی طرح الگ الگ ان کی شکلیں ہوں گی، لیکن ان سب کا مرکز جو ہے وہ دریا ہے. یعنی ان سب کا مرکز ایک ہے، یعنی معبود کی معرفت. ہندو مذہب ہو یا بدھ مذہب ہو یا یہودیت ہو، عیسائیت ہو، جیسے میں نے کہا کہ سارے مذہب میں یہ معرفت ہمیں ملتی ہے، خدا سے اتصال، یا جسے کہتے ہیں کہ خدا کی طرف رجوع کرنا. یہ تصور اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتا مذہب جب تک آپ کے ہاں یہ تصور نہ آ جائے، اور اسی لیے ہر مذہب میں یہ تصور موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدھ مذہب جو ہے نا خدا پرست مذہب ہے، جس میں کوئی خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن اس مذہب میں بھی، جس میں کہ بظاہر لگتا ہے کہ خدا کا کوئی تصور نہیں ہے اور بدھا کو جو ہے وہ سپریم کا درجہ دیا گیا ہے، اس کے باوجود جب ہم اس کو گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بدھا جس کی معرفت کی بات کرتے ہیں، جس معبود کی، وہ معرفت ہی روحانیت ہے. یعنی جو نروان بدھا کو حاصل ہوا، وہ نروان کیا ہے؟ وہ دنیا سے کٹ کے جنگلوں میں رہے، بھوکے پیاسے، اور لو لگا کر ایک تنہائی میں جس طرح سے وہ بیٹھے. وہ لو لگانا، وہ کس سے ہے لو لگانا؟ وہ یقیناً وہ معبود سے لو لگانا ہے. اور یہی طریقہ آپ دیکھیے تو آپ کو الہامی مذاہب میں، یعنی جو توحید پرست مذہب ہیں، اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی انبیاؤں کو
دعوت تبلیغ دینے سے پہلے یا نبوت دینے سے پہلے خدا نے کہا تنہائی میں جاؤ. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت موسیٰ اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام جو ہیں وہ تنہائی میں چلے گئے، یعنی دنیا سے کٹ گئے. اور جناب موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے، اسی طرح جناب عیسیٰ صحرا میں چلے گئے. یعنی تنہائی، یہ تنہائی ویسی تنہائی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ سے آپ کٹ گئے اور بس آپ ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور بس آپ کچھ نہیں کریں. نہیں، یہ وہ رستہ ہے کہ ان 40 دنوں میں یا ان 30 دنوں میں جو بھی دن مقرر کیے گئے پیغمبروں کے لیے، ان دنوں میں پیغمبروں نے وہ معرفت کا رستہ دریافت کیا جو ان کو خدا تک لے جاتا تھا، کیونکہ اسی راستے سے واپس آ کر ان کو لوگوں کو خدا سے جوڑنا ہوتا تھا. تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بدھا کے یہاں بھی ملتا ہے. بجز کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بدھ مت جو ہے ایک ناخدا پرست مذہب ہے، لیکن بدھا نے اپنے طریقے سے بتایا کہ جس نروان کو ان کو حاصل کرنا ہے وہ نروان معبود کے رستے کا مظہر ہے. اب دیکھیں یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت جو ہے وہ مشرق سے متصل ہے، مشرق میں زیادہ روحانیت کے مظہر موجود ہیں. جیسے کہ ہم اپنے علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں درگاہیں زیادہ ہیں، یا ہم اپنے آس پڑوس کے ملکوں میں دیکھتے ہیں وہاں آپ کو ایسی خانقاہیں زیادہ نظر آتی ہیں. یہ ایک طرح سے درست خیال تھوڑا سا یوں ہے، درست خیال تو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کانسیپٹ کیوں پیدا ہوا دماغ میں، کہ اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ زیادہ تر خانقاہیں ہیں، زیادہ تر درگاہیں ہیں، اور زیادہ تر پیغمبروں کی جو آمد ہوئی ہے وہ ایشیا میں ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. ہمارے جو پیغمبروں کا سلسلہ ہے یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں، اس میں زیادہ تر پیغمبروں کی آمد جو ہے وہ ایشیا کی طرف ہی ہوئی ہے. تو اس طرح سے ایشیا کو باقی خطوں کے مقابلے میں ایک سبقت تو سبقت حاصل ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف روحانیت وہاں ہے یہ درست نہیں، کیونکہ روحانیت دنیا کے ہر اس گوشے میں ملے گی جہاں پہ انسان آباد ہیں یا جہاں پہ مذہب ملتا ہے. کہ جس میں نے کہا کہ مذہب کے راستے میں جو معبود کی معرفت ہے، مذہب اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، معبود کی معرفت کے بغیر. تو یہی روحانیت ہے. یونانی ایک تاریخ دان پلوتارک کے مطابق کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہ عبادت گاہیں نہ ہوں. بہت سی جگہ ایسی ہوں گی جہاں پہ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزیں نہیں ملیں گی، بہت شاندار عمارتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ کوئی عبادت خانہ نہ ہو یا کوئی معبد خانہ نہ ہو یا عبادت کی کوئی جگہ نہ ہو. یہاں تک کہ آپ جنگلوں میں رہنے والے جو وحشی لوگ ہیں ان کے درمیان بھی آپ کوئی نہ کوئی ایسی پاک و پاکیزہ جگہ یا پاک و پاکیزہ مقام ضرور پائیں گے کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں اپنے معبود کی عبادت کرتے ہوں یا اپنے معبود کے لیے کوئی بھی کام سر انجام دیتے ہوں. تو ایسا جیسے کہ میں نے کہا کہ ایشیا کے علاوہ دنیا کے باقی خطوں میں بھی یہ روحانیت کے مظہر اسی طرح سے موجود ہیں. بس یہ ہے کہ روحانیت کے طریقے الگ ہیں. ہر مذہب میں روحانیت کو الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے. جیسے آپ ہندو مذہب میں ویدانتا، بدھ مذہب میں نروان کا نام دیا جاتا ہے، یہودیت میں کبالہ کہا جاتا ہے، اسلام میں اس کو تصوف اور عرفان کے نام سے جانا جاتا ہے. ان سب کا منبع ایک ہی ہے، معرفت خداوندی. اب طریقے الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس میں جو آج کل جو تصوف کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی خرافات، رسومات کا اس میں داخل ہو گئی ہیں کہ وہ اپنی اصل حقیقت اور اپنی اصل روح کو کھو چکا ہے. جیسے ہم اگر تصوف کی ہی بات کریں تو آج جو ہمیں تصوف کے جو شکل ہمیں نظر آتی ہے وہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ایک صوفی، تو ہم صوفی جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے جو ایک آدمی جو جس کی داڑھی بڑی ہوئی ہو، جس کے بال بڑے ہوئے ہوں، جس نے میلا کچیلا سا ایک لباس پہنا ہوا ہو اور اس نے
بہت ساری مالائیں پہنی ہوں، ہاتھوں میں بہت سارے پتھر پہنے ہوئے ہوں، وہ ایک صوفی ہمارے دماغ میں آتا ہے تصور. لیکن در حقیقت یہ صوفی کا تصور ہے نہیں، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. یہ تصوف اور عرفان جو جس کو مذہب بیان کرتا ہے، یا جو نروان ہے، یا جو ویدانتا ہے، یا جو قبالہ ہے، یہ ایک بہت پاک و پاکیزہ اور بہت ہی معرفت کی چیز ہے. یہ خدا سے براہ راست تعلق کا ایک مظہر ہے. تو اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اسلام کی بات کریں، تصوف اور عرفان کی بات کریں، تو ہمارا مذہب جس طرح سے اسلام میں جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ گھر بار کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں، صاف ستھرے نہ رہیں، میل کچیل سے بھرے رہیں، یا بالوں میں کنگھی نہ کریں، مالائیں پہنے رہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے. اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی اسلام کے نام پر اس طرح کے صوفیزم کو، یا اس طرح کے تصوف کو، یا اس طرح کے عرفان کو آگے بڑھاتا ہے، تو وہ در حقیقت اسلام کے بالکل منافی عمل کرتا ہے. کیونکہ اسلام میں معرفت کا کوئی معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو گوشہ نشین ہو کے ہی خدا کی معرفت حاصل ہوگی. اسلام میں معرفت کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنے گھر سے صبح اپنے بیوی بچوں کے پرورش کے لیے، نوکری کے لیے نکلتا ہے، تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا، وہ معرفت خداوندی کے اس دائرے میں ہے. کوئی عورت جو اگر اپنے زحمت کرتی ہے اور اپنے گھر اور شوہر اور بچوں کے لیے صفائی ستھرائی کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، دن بھر گھر کے کاموں میں مشغول رہتی ہے، تو یہ اس کی معرفت ہے. خدا کے نزدیک یہ عبادت ہے. اب کسی کو گوشہ نشین ہو کے خدا سے ملنے کی ضرورت نہیں. خدا کے احکام پر عمل کر کے ہم اس کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم اس کی تعلیمات کو اپنا کر، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اس معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ایک جو لوگوں کے دماغوں میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں، جو جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ سب چیزیں ہندوستان کے معاشرے سے آئیں، ہندو معاشرے سے آئیں، کہ اسلام میں جو تصوف کی جو راہ آج کل نظر آتی ہے درگاہوں میں، بھنگ پینا اور شور شرابہ کرنا اور منافی کام کرنا، گانے اور اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر یہ نشہ آور چیزیں استعمال کرنا، یہ ہمارا اسلام کا نہیں، بلکہ یہ ہم نے کسی سے دوسروں سے لے لیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے دوسروں سے لے لیا ہو، لیکن ان مذہب پہ بھی یہ الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ان مذہب کے بانیوں نے بھی اس طرح کی تعلیمات نہیں دی. جیسے اگر آپ بات کریں نروان کی، بدھ مت کے روحانیت کی، نروانا کی، تو آپ کو بدھا کی تعلیمات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آپ اس طرح کی کوئی تزکیہ نفس، آپ کو ضرور اس کا بھرپور پیغام ملے گا بدھا کی تعلیمات میں کہ تزکیہ نفس کیا ہے، اپنے نفس کو مارنا، خواہشات کو مارنا. اور دلچسپ ہے یہ بات کہ جب بدھا نے سنیاس لیا اور جنگلوں میں چلے گئے اور تنہائی میں رہے وہ، اور فاقہ کیے انہوں نے، یہاں تک کہ ان کی حالت ہو گئی جس طرح سے کہ ان کی گوشت ان کے جسم سے جھڑ گیا، اور جو ان کی ایک تصویر سامنے آتی ہے. تو جب وہ وہاں اس سے واپس آئے اور دوبارہ سے اپنے بھکشوؤں سے اور اپنے طالب علموں سے جن کو تعلیم دیتے تھے ان سے ملے، تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر میں نے اس راستے کو اختیار کیا تو اس کی ایک وجہ تھی، یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم گھرداری اور گھرستی کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھو. یعنی اگر آپ حقیقت میں پیغام دیکھیں بدھا کا، تو یہ نہیں ملتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے، ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ اگر تم گھرداری میں اور گھرستی میں اور دنیا میں مشغول ہو تو کچھ وقت اپنے اور جو آپ کا معبود ہے یا جو معبود الہی ہے، آپ کچھ وقت اس کے لیے بھی نکالیں. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، بالکل یہ کانسیپٹ اسلام کا بھی ہے، بالکل یہ کانسیپٹ آپ کو ہندو مذہب میں بھی ایسے ہی ملے گا. یہ جس طرح سے یہ شکلیں بگڑ گئیں، ان مذہب میں بھی بگڑ گئیں، اور اب ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی بگڑ گئی ہیں. تصوف اور عرفان جو ایک پاکیزہ راستہ تھا، اس کو کس طرح سے
آلودہ کر دیا گیا کہ اس میں ان چیزوں کو شامل کر دیا گیا کہ جس کی کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی مذہب، اسلام کیا کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ایک ایسا صاف اور ستھرا راستہ ہے کہ جس پہ چل کے انسان پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے عناصر کیا ہیں، خدا سے یا معبود سے جڑنا، اس کے عناصر ہیں کہ تزکیہ نفس، نفس کشی اور قربانی۔ یہ وہ جذبے ہیں جو انسان کو کے دل سے برائی اور ہر طرح کی خرابی کو نکال کر اس کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں، یعنی وہ محبت پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے جو صوفی ہیں اور جو صاحب عرفان جو حقیقت میں ہیں، ان کی پہلی تعلیمات کیا ہوتی ہیں کہ انسانوں سے محبت بلا تفریق، نہ کسی ذات پات میں پڑھنا ہے، نہ کسی اور کے مذہب کے معاملے میں، کیا انسانوں کی بلا تفریق خدمت، بلا تفریق محبت کرنا۔ یہ ایک صوفی کا جو سچا صوفی ہے، اس کا سب سے پہلا پیغام یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک سے محبت کرنا ہے۔ اور اس محبت کا حاصل کیا ہوتا ہے کہ خدا اپنے ہر بندوں سے یکساں محبت کرتا ہے۔ تو ایک صوفی کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے معبود سے محبت کرے۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہم اس کی پسندیدہ چیزوں کو اپناتے ہیں۔ تو ہمارے خدا کا، ہمارے اللہ کا یہ راستہ ہے کہ وہ اپنے ہر محبوب، اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے صوفیوں کا یہی راستہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں سے محبت کریں بلا تفریق۔ یہ جان کر آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ سویڈن جیسے جدید معاشرے میں، جہاں منطق و دلائل کے ماننے والے زیادہ ہیں، اس جدید معاشرے میں بھی روحانیت کے حامل افراد نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے روحانیت کے اور تصوف کے اور عرفان کے راستے کو چنا۔ ایون اگیلی ایک سویڈن کا مصور جو کہ سولا میں رہائش جس کی تھی، سولا شہر کے رہنے والا، انہوں نے ابن العربی جو کہ اسلامی دنیا کے ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر تصوف کی راہ کو اپنایا اور اپنا نام ایون اگیلی سے تبدیل کر کے عبد الہادی عقیلی رکھ لیا اور اسی پر کاربند رہے اس روحانیت کے راستے پر۔ اس کے علاوہ اور بھی نام ملتے ہیں، تھوربیون سیفے صوفی ہیں۔ صوفیوں کے بہت سارے مختلف فرقے ہیں انڈیا پاکستان میں، بر صغیر میں، تو ان کے مختلف نام ہیں، شتاری ہیں اور ملامتی ہیں، اس طرح سے۔ تو جو سویڈن کے جو صوفی ہیں وہ ملامتی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ملامتی کون ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ملامتی وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو، اپنی روحانیت کو پوشیدہ رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے دنیا کے سامنے۔ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی بہت اچھا پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے اس معرفت کی راہ کو، جو اپنے معبود سے جو ان کی معرفت ہے یا جو ان کی محبت ہے، وہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو سویڈن میں زیادہ تر صوفی جو ہیں وہ اسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہاں سویڈن کی حکومت نے سولا شہر میں، جو کہ ایون اگیلی کا جائے پیدائش ہے، یہاں پہ اس کے گھر کو اور اس سے منسلک ایک میوزیم ہے، وہاں پہ اس کے ان حوالے سے کافی اچھا ایک ماحول بنایا ہوا ہے جس سے ہم ان کی زندگی سے واقف ہوتے ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی پینٹنگز بھی وہاں پہ موجود ہیں، جو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد، پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ مختلف پینٹنگز بناتے تھے، اس میں انسانی شکلوں کو اور انسانی جسم کو پینٹ کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس چیز سے کنارہ کشی کی اور اس کے بعد وہ خدا کے بنائی ہوئی چیزوں اور صنائی پر کو رنگوں سے اسکرین پر بکھیرتے تھے، خوبصورت مناظر، اور جس کو دیکھ کر ہم خدا کی تعریف کا عنصر ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو یہ ایک دلچسپ چیز ہے جو کہ یہاں سویڈن میں ہے، سولا میں، ایون اگیلی کے حوالے سے۔ ایون اگیلی کے بارے میں اگر کسی کو معلومات حاصل کرنی ہو تو تھوربیون سیفے صوفی ہیں،
جنہوں نے ایوان گیلی کی سوانح حیات لکھی ہے۔ اس کے علاوہ سویڈن کے ایک اور صوفی ہیں کنوت ریکارڈ بینسٹرم، جو کہ فارمر ڈپلومیٹ بھی تھے۔ انہوں نے وہ بھی ایک صوفی اور ہیں، لیکن ان کے جو خاص ان کے کام ہے وہ یہ کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا سویڈش میں۔ جس طرح سویڈن کا صوفیوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جو صوفی حضرات ہیں، اسی طرح سے دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی صوفی ہیں جو صاحب تصوف، صاحب عرفان لوگ موجود ہیں جو اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، جن کی نیت یہی ہے کہ وہ اس کام کو اخلاص کے ساتھ انجام دیں، جو کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم اس طرح سے اپنی زندگی کو ڈھالیں کہ ہمارا رستہ خدا کے بتائے ہوئے رستے سے الگ نہ ہو۔ یہی روحانیت اور عرفان اور تصوف کا پیغام ہے کہ اور اصلی روحانیت یہی ہے۔ آج ہمارا موضوع روحانیت تھا، جس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئندہ ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔